الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار حنین کی طرف جا رہے تھے اور سیدنا ابو روحم غفاری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر تھے۔ وہ بھی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور گپ شپ چل رہی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے باتیں کر رہے تھے تو ان کا دل محبت سے معمور تھا کہ یہ کتنی میرے لیے عزت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ کے رسول میرے ہم رکاب ہیں اور مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر ان کی اونٹنی وہ بڑی طاقتور اور تیز تھی، لہٰذا ان کے قابو میں آ نہیں رہی تھی۔ ابو روحم اس کی مہار کھینچ کر رکھے ہوئے تھے اور چاہ رہے تھے کہ کہیں گڑبڑ نہ کرے، قابو سے باہر نہ جائے، لیکن ہوا وہی جس کا انہیں ڈر تھا۔ ان کی اونٹنی اللہ کے رسول کی اونٹنی سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ ابو روحم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے میرے پاؤں پہ چھڑی سے ہلکا سا مارا اور فرمایا تم نے مجھے تکلیف دی۔ ابو روحم کہتے ہیں میری تو یہ کیفیت تھی کہ مارے شرم کے اور مارے ڈر کے میں تو اپنا چہرہ چھپا رہا تھا، سخت پشیمان، شرمندہ، اور دل میرا یہ کہہ رہا تھا کہ میری تو یہ بدقسمتی ہے کہ میری وجہ سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اب تو یقیناً قرآن میں میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہو جائے گی اور عذاب کا حکم نازل ہو جائے گا کہ میں نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ کہتے ہیں جب میں اپنی رہائش گاہ تک پہنچا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سنو، میں تمہاری سواریوں کو چرایا کرتا تھا، لیکن آج میں معذرت خواہ ہوں۔ یعنی میرا اتنا دل شکستہ تھا کہ میرے سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تھا، تو میں گھر چلا گیا۔ اور جب شام کو واپس آیا تو دل میں چوٹ تھا، تو میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ کہیں کوئی میری تلاش میں تو نہیں آیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں، اللہ کے رسول تمہاری تلاش میں آئے تھے۔ میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم وہی بات ہو گئی نا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے پھر ان سے پوچھا کون کون آیا تھا؟ کہنے لگے ایک انصاری بھی تمہاری تلاش میں آیا تھا۔ کہتے میں تو مزید خوفزدہ ہو گیا، میں بہت پریشان حال تھا، پھر بھی ہمت کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہی مسکرائے اور فرمایا ساتھی، شام کو میں نے تجھے اپنی چھڑی سے تکلیف پہنچائی تھی۔ صحابی تو خوشگوار حیرت میں ڈوب گئے، اتنی غیر متوقع بات، اتنی محبت، اتنی شفقت۔ وہ تو خود کو ملامت کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ میری وجہ سے رسول اللہ کو تکلیف اٹھانی پڑی، کہ رسول اللہ نے مزید فرمایا کہ یہ ساری بھیڑیں تمہاری ہیں، جو کہ رسول اللہ کے پاس تھیں اس وقت۔ تو کہتے جب میں نے گنا تو وہ 80 تھیں تعداد میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ تمہیں مجھ سے تکلیف پہنچی تھی، یہ ساری بھیڑیں تمہاری ہیں۔ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول سے یہ تحفہ لے کر خوشی خوشی گھر روانہ ہوا۔ آپ دیکھیں اسے کہتے ہیں حساس ہونا، سینسیٹیو ہونا۔
ہمارے ہاں عموماً سینسٹیونیس صرف اپنے لیے پائی جاتی ہے. سینسٹیو شخص تو وہی ہوتا ہے نا کہ جو دوسروں کے لیے بھی اتنا ہی سینسٹیو ہو جتنا کہ اپنے لیے، اور اپنی ذات کا سچا محتسب ہو ہی وہی سکتا ہے جس سے آخرت کا سچا یقین ہو، جو یہ جانتا ہو کہ دنیا میں کیے گئے ہر عمل کا بدلہ اس سے آخرت میں مل کے رہے گا، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی. اگر دنیا میں وقتی طور پہ کسی کو فوری طور پہ اچھائی کا کوئی ریوارڈ نہیں بھی ملتا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی اچھائی ضائع ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس وہ ریکارڈ ہو گئی، اس کا اجر مل کے رہے گا. اور اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کانشیس تھے کہ حالانکہ انہوں نے تو کچھ خاص کیا بھی نہیں، صرف ذرا سا چھڑی سے ان کو ٹچ کیا، اور اس پر بھی وہ اتنے زیادہ یعنی اپنے اس چیز میں تھے، اپنے سوچ میں تھے کہ کہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ اسے پہنچے. اسے کہتے ہیں تلافی کرنا. کہ تلافی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو چیز ضائع ہو گئی اس کا معاوضہ دینا، یا جو نقصان ہوا اس کا ازالہ کرنا، یا جو غلط ہو چکا تو اس کو کس طرح سے اب انڈو کیا جائے، اس کا بدل کیسے دیا جائے کہ اس کو کئی گنا زیادہ بہتر کر کے اگلے کو اس طرح سے راضی کیا جائے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ بھی دیا اور ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک بھی کیا، اور کسی قسم کا کوئی یہ بات نہیں کی کہ پہل تو تمہاری اونٹنی ہی کی تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس اور دیوالیہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفلس تو ہم اسے ہی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار، نہ سامان. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس اور دیوالیہ وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ لے کر حاضر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، یا کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی. اور پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی یعنی سب میں تقسیم ہو گئی اور مظلوم کے حقوق باقی رہے تو ان کی غلطیاں، کن کی؟ مظلوموں کی غلطیاں اس کے حساب میں ڈال کر اسے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آخرت کی مفلسی سے بچائے. اس کے لیے لازم ہے کہ ہم بہت سینسٹیو ہو جائیں کہ اگر ہماری وجہ سے کسی کو ہمارے ہاتھ سے یا ہماری زبان سے کوئی تکلیف جانے انجانے میں ہو گئی ہو تو دنیا میں ہی ہم اس کی تلافی کر دیں، کیونکہ آخرت کا مفلس بہت بڑا مفلس ہوگا، بڑا ناکام ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ناکامی اور نامرادی اور خسارے سے بچائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.